بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں سے چلی آنے والی روایات میں ایک عظیم لشکر کا ذکر ملتا ہے، لشکر خراسان۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوں گے، جن کے قدموں میں استقامت ہوگی اور جن کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم حق لہرا رہا ہوگا۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب دنیا ظلم، ناانصافی اور فتنوں کی آندھیوں سے بھر جائے گی، جب کمزوروں کی آہیں آسمان کو ہلا دیں گی، جب مظلوم زمین کی طرف دیکھ کر مدد کے لیے پکاریں گے، اس وقت ایک قوم اٹھے گی خراسان کی سمت سے۔ یہ لشکر طاقت کے گھمنڈ سے نہیں، ایمان کی طاقت سے میدان میں اترے گا۔ یہ لوگ دنیاوی مقام کے لیے نہیں بلکہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے جنہیں حدیث میں علم الحق یعنی حق کا پرچم کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں نکلے گا بلکہ ظلم کو مٹانے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے نکلے گا۔ ان کے دلوں میں بے مثال غیرت، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر یہی پکار ہوگی، اے اللہ، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے اٹھے ہیں، ہمیں قبول فرما۔ روایات کے مطابق ان کا سفر لمبا ہوگا، راستے مشکل ہوں گے، مگر یہ لشکر پیچھے موڑ کر نہ دیکھے گا کیونکہ ان کی منزل دنیا نہیں بلکہ رضائے الہی ہوگی۔ جب وہ فلسطین کی طرف بڑھیں گے، مظلوموں کی دعائیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں گی۔ دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں پر نور ہے اور جن کا سفر ایمان کی خوشبو لیے ہوئے ہے۔ اور ایک دن انشاءاللہ جب وہ مقدس سرزمین میں داخل ہوں گے، سیاہ پرچم حق پوری شان کے ساتھ بلند ہوگا۔ یہ پرچم ظلم کے اندھیروں کو چیر دے گا اور دنیا کو یاد دلا دے گا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ آخر میں ایمان کی ایک عظیم بشارت باقی رہ جائے گی۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور حق کبھی مٹتا نہیں، صرف وقت کا انتظار ہوتا ہے۔